وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدنا یا رسول اللہ۔ معزز مکرم ناظرین سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور حضور مدنی تاجدار آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک تصدق سے عرفان القرآن کورس کے 42ویں لیکچر میں آج ہم سب شریک ہیں۔ آئیے سب سے پہلے آج کی تجوید کا سبق پڑھتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ تجوید میں ہم مخارج کا تفصیلی بیان پڑھ رہے ہیں، اور جیسا کہ ناظرین آپ کے علم میں ہے کہ 4 مخارج ہم نے پہلے پڑھ لیے تھے، 5واں، 6واں اور 7واں مخرج آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ مخرج نمبر 5 ہے قاف کا، مخرج نمبر 6 ہے کاف، اور مخرج نمبر 7 ہے جیم، شین اور یا۔ ان کو حروف شجریہ کہتے ہیں، چونکہ حرف شجر میں جیم بھی آ جاتی ہے، شین بھی آ جاتی ہے، یا بھی آ جاتی ہے، تو شجریہ کہنے سے یہ تینوں حروف یاد آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلا جو مخرج ہے ناظرین وہ یہ ہے کبے سے متصل زبان کی جڑ اور اوپر کا جو تالو ہے، اگر وہ آپس میں ملیں تو قاف ادا ہوتا ہے۔ میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں، کبے سے متصل زبان کی جڑ اور اوپر کا تالو ملے تو قاف ادا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارا ایک کبا ہے یہاں پہ، اور اس کے ساتھ بالکل جو زبان جڑی ہے، وہ زبان کا حصہ جب اوپر تالو کی طرف اٹھتا ہے تو وہاں سے قاف ادا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ پریکٹس کریں، قاف کو ساکن کر کے ماقبل حمزہ مفتوحہ لا کر اس کو اگر آپ پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ آواز یہیں سے ادا ہوگی، آق آق آق۔ یہ ناظرین قاف کا مخرج ہے۔ میں اس کو پھر دہراتا ہوں، کبے سے متصل جو زبان کی جڑ ہے جب اوپر تالو کے ساتھ ملتی ہے تو یہاں سے قاف ادا ہوتا ہے۔ مخرج نمبر 6 کاف کا ہے۔ یہ جو ناظرین قاف کا مخرج ہے، اس سے ذرا منہ کی جانب نیچے آئیں اور دونوں ہونٹوں کو پیچھے کھینچ کر اگر باریک آواز سے پڑھیں تو کاف ادا ہو جاتا ہے۔ یہ مخرج نمبر کاف میں لکھ دیتا ہوں، قاف کے مخرج سے ذرا منہ کی جانب ہٹ کر اور ہونٹوں کو پیچھے کی جانب کھینچ کر جی، مثال کے طور پر یہ کاف ہے تو ساکن کر کے ماقبل حمزہ مفتوحہ لا کر ہم نے اس کو پڑھا اک اک اک، یہاں سے تھا اق، تھوڑا سا نیچے اگر آپ آواز کو لے کے آئیں گے، منہ کی جانب لے کے آئیں گے، بالکل ایکسٹریم اینڈ پہ نہیں ہوگی، سے آواز نہیں آئے گی زبان کے، بلکہ تھوڑا منہ کی جانب آ کر تو وہاں سے ہوگا اک۔ تو ناظرین یہ میرے پاس عرفان القرآن کورس کی کتاب ہے، اور کتاب میں ہم نے، آپ کے پاس اگر یہ کتاب ہوگی تو آپ بآسانی اس کی جو تصویری چیزیں ہیں وہ بھی دیکھ سکیں گے کہ یہاں سے یہ قاف ہے، آپ دیکھیں کہ بالکل اینڈ پہ جا کے کبے سے متصل جہاں پہ زبان ختم ہو رہی ہے وہاں سے یہ جا کے ادا ہو رہا ہے، جبکہ نیچے والے مخرج پہ ہیں تو جو کاف ہے وہ بالکل اینڈ سے نہیں بلکہ تھوڑا منہ کی جانب ہٹیں، نیچے جائیں تو وہاں سے یہ کاف ادا ہوتا ہے۔ تو کاف کا مخرج قاف کے مخرج سے تھوڑا نیچے منہ کی جانب آئیں
اور دونوں ہونٹوں کو پیچھے کی جانب کھینچ کے وہاں سے آواز اگر نکلے گی تو وہاں سے کاف ادا ہوگا. جیم شین یا. ناظرین یہ جیم شین یا حروف شجریہ جو ہیں یہ وسط زبان کا درمیانی حصہ جو ہے، وسط زبان جب اوپر تالو سے لگتی ہے اور اوپر کا تالو ملے تو زبان کا جو درمیان والا حصہ ہے جب وہ اوپر والے تالو کے ساتھ مقابل کے تالو کے ساتھ ملتا ہے یا زبان اوپر تالو کی جانب اٹھتی ہے تو وہاں سے جیم شین اور یا ادا ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اج، تو آپ نے دیکھا کہ زبان اوپر تالو کو لگی. پھر اسی طرح شین کے لیے بھی زبان اوپر تالو کی طرف جائے گی، آش آش. اور اسی طرح یا کے لیے بھی زبان اوپر تالو کی جانب اٹھتی ہے، ساتھ ملتی نہیں ہے لیکن اٹھتی ضرور ہے تالو کی جانب، آئی آئی آئی. تو ناظرین جیم شین اور یا کا مخرج جو ہے وسط زبان اور اوپر کا مقابل کا جو تالو ہے وہ اگر ملے تو جیم شین اور یا ادا ہوتے ہیں. یہ آج کا ہمارا تجوید کا سبق تھا. 3 مخارج آج ہم نے پڑھے ہیں، 5واں، 6واں اور 7واں. مخرج نمبر 5 ہے قاف کا، مخرج نمبر 6 ہے کاف کا، اور مخرج نمبر 7 ہے جیم شین اور یا کا. قاف ادا ہوگا کبے سے متصل زبان کی جاڑ اور اوپر کا تالو ملے تو کاف ادا ہوگا. قاف کے مخرج سے تھوڑا منہ کی جانب نیچے آئیں، دونوں ہونٹوں کو پیچھے کھینچ کر کاف کو ادا کریں باریک آواز سے. اور اسی طرح جیم شین اور یا وسط زبان اور اوپر کا تالو ملے تو وہاں سے ادا ہوتے ہیں. جی ناظرین آج کا سبق ہم نے لکھ لیا. اس کو پہلے تلفظ صحیح کرتے ہیں، اس کا تجوید سے پڑھتے ہیں، اس کو تجوید کے احکام کی نشاندہی کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا. سب سے پہلے مد متصل ہے ناظرین، اس کو ہم چھوڑیں گے. یہاں پہ یا مدہ ہے، ما قبل مکسور ہے اور را کو پر کر کے پڑھا. پھر ہم نے اس کو الف المدیہ الصغیرہ ہے. نون ساکن پہ اظہار مطلق ہے، یا پر الف مدہ ہے. بالآخرۃ فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. یہاں پہ آپ دیکھیے الف المدیہ الصغیرہ، را مفتوح ہے، مفخم پڑھی گئی، الف مدہ ہے، نون ساکن کے بعد ہا آ گیا اظہار میں سے، لہٰذا یہاں پہ اظہار ہوگا الف مدہ اور پھر الف مدہ، پھر میم ساکن پہ اظہار شفوی، نون ساکن پہ اخفا اور واو مدہ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. ناظرین دال ساکن قلقلہ ہوگا، الف المدیہ الصغیرہ، یا کا ما قبل مفتوح، یا لین، الف مدہ، واو مدہ، پھر الف مدہ، پھر یا کا ما قبل مفتوح، پھر یا لین، پھر الف مدہ. نون ساکن کے بعد با آ گئی، با حرف اقلاب میں سے، اس نے ما قبل کو چھوٹی میم سے بدل دیا، یہاں پہ اقلاب ہے. کھڑی زیر یا المدیہ صغیرہ ہم اس کو کہتے ہیں. بالرسل وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس. یہاں پہ ناظرین را کو پر کر کے ہم نے پڑھا، مفخم ہوگی اس وجہ سے کہ مضموم ہے. الف المدیہ صغیرہ، یا کا ما قبل مفتوح، یا لین، الف مدہ، یا مدہ، با ساکن آئی، اس پہ کلکلہ ہوا. پھر را کا ما قبل مفتوح خود ساکن تھی، را کو پر کر کے پڑھا. پھر ناظرین الف المدیہ الصغیرہ ہے، دال ساکن، پھر دال پہ کلکلہ ہوا، الف مدہ، را کو پر کر کے پڑھا، واو مدہ ہے. بروح القدس افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی. یہاں پہ ناظرین الف مدہ ہے، مد متصل ہے، کم پہ
اظہار شفوی ہوگا اس وجہ سے کہ میم ساکن کے بعد با میم کے علاوہ کوئی اور حرف ہے. واو ما قبل مضموم واو مدہ. یہاں پہ پھر ناظرین با ہے, با کا ما قبل نون تنوین, با حرف اقلاب میں سے اس نے ما قبل کو چھوٹی میم سے بدل دیا, یہاں پہ اقلاب ہوا, پھر الف مدہ, پھر یہ بھی الف مدہ, یہ الف المدیہ صغیرہ, اس کے اوپر مد منفصل, آگے حمزہ ہے. انفسکم استکبرتم, یہاں نون ساکن پہ اخفا ہوا, اس کے بعد را کو پر کر کے پڑھا, میم ساکن پہ اظہار شفوی. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. ناظرین یائے مدہ, نون تنوین پہ اخفا, با پہ کلکلا, میم ساکن پہ اظہار شفوی, پھر یائے مدہ, پھر یہاں پہ اخفا, قاف پہ پھر کلکلا, اور واو ما قبل مضموم, لہٰذا یہ بھی واو مدہ ہو گئی. جی ناظرین, تجوید کے حوالے سے اس کو ہم نے پڑھ لیا ایک دفعہ, اب آئیے ذرا اس کا ترجمہ کرتے ہیں. ترجمہ انشاءاللہ آسان ہوگا آج کے سبق کا. اولئک اس میں اشارہ ہے, بعید جمع مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے, وہ سب. الذین اس میں موصولہ ہے, جمع مذکر کا صیغہ ہے, وہ جنہوں نے. اشتروا فعل ماضی ہے, جمع مذکر غائب, خرید لیا یا خریدا. الحیات, حیات کا مطلب ہوتا ہے زندگی. الدنیا, دنیا کی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے. با کا معنی ساتھ, آخرہ, آخرت کو کہتے ہیں, آخرت کے بدلے میں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خریدا ہے. فا کا معنی ہے پس, لا حرف نفی معنی ہے نہیں. ناظرین حروف نفی 7 ہم نے پڑھ رکھے ہیں, لا, ما, لم, لن, غیر, لیس, لیست, ان میں سے یہ ایک ہے, مطلب ہے نہیں. فلا یخفف, یخفف فعل مضارع ہے, اور آپ دیکھ لیں آخری حرف کا ما قبل مفتوح ہے, پہلا حرف مضموم ہے, تو یہ فعل مضارع مجہول ہے, واحد مذکر غائب کا صیغہ, اس پر تخفیف کی جائے گی, اس پر تخفیف کی جائے گی, تخفیف کی جائے گی. فلا یخفف, اور نہیں تخفیف کی جائے گی, یہ ہلکا کیا جائے گا. ان کا معنی ہے سے, ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کی, ان سے تخفیف نہیں کی جائے گی. العذاب, عذاب کی, یعنی عذاب ان پر ہلکا نہیں کیا جائے گا. واو کا معنی اور, لا حرف نفی معنی ہے نہیں اور نہ ہی, ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب ہوا, ہما ہم, وہ سب, اور نہ ہی وہ سب. ینصرون, ینصرون بھی ناظرین فعل مضارع مجہول, پہلا حرف مضموم, لہذا یہ مجہول ہے. ینصرون فعل مضارع جمع مذکر غائب, ان کی مدد کی جائے گی. ینصرون, اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. واو کا معنی اور ہے. لقد, لقد اس سارے لفظ کا حرف کا معنی ہے بے شک, تحقیق اور بے شک. آتینا فعل ماضی, جمع متکلم کا صیغہ ہے, ہم نے دی. موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کو, الکتاب, کتاب, اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. واو کا معنی ہے اور. قفینا فعل ماضی جمع متکلم, ہم نے پے در پہ بھیجے, پے در پہ یعنی مسلسل بھیجے. من کا معنی ہے سے, بعد کا معنی ہے بعد, ہی اس میں ضمیر واحد مذکر غائب کی, اس کے بعد ہم نے پے در پہ بھیجے. با کا معنی ساتھ, الرسل, رسول, اس کے بعد ہم نے پے در پہ رسول بھیجے. واو کا معنی اور. آتینا فعل ماضی جمع متکلم, اور ہم نے دی. عیسی ابن مریم, عیسیٰ ابن مریم کو. البینات جمع ہے بینتن کی, بینہ کہتے ہیں نشانی کو, نشانیاں دیں. واو کا معنی اور ہے. ایدنا فعل ماضی جمع متکلم, ہم نے مدد کی, ہم نے تائید کی, مطلب ہو گیا مدد کی. با کا معنی ہے ساتھ. روح القدس, روح کا معنی روح ہی کریں گے, قدس پاکیزہ, ہم نے پاکیزہ روح کے ذریعے اس کی مدد کی. آ حرف استفہام ہے, معنی ہے کیا. فا کا معنی ہے پس. کلما جب بھی, تو پس جب بھی. جاء فعل ماضی واحد مذکر غائب, آیا.
کم اسم ضمیر جمع مذکر حاضر تمہارے پاس، پس جب بھی تمہارے پاس آیا رسول کوئی رسول، پس جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا، با کا معنی ساتھ، ما موصولہ ہے جو اس کے ساتھ جو لا حرف نفی معنی ہے نہیں، تہوا فعل مضارع ہے چاہتا یا چاہتی جو نہیں چاہتی تھیں، انفس انفس نفس کی جمع ہے جانیں، کم اسم ضمیر جمع مذکر حاضر تمہاری جانیں جو نہیں چاہتی تھیں، تو استکبرتم فعل ماضی جمع مذکر حاضر تم اکڑ گئے، تم نے تکبر کیا، فا پس، فریقاً کچھ، کذبتم تم نے جھٹلایا، کچھ کو تم نے جھٹلایا، واو کا معنی اور، فریقاً اور بعض کو، تقتلون فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تقتلو تقتلانی تقتلونا تم قتل کرتے ہو یا تم نے قتل کر دیا، تم قتل کرتے ہو، بعض کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو تم قتل کرتے رہے۔ جی ناظرین، یہ آج کا ہمارا لفظی ترجمہ تھا جو ہم نے کیا ہے۔ اب آئیے آج کے سبق کا با محاورہ ترجمہ پڑھنے کے بعد اس کی مختصر سی تفسیر کریں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی خرید لی ہے، پس نہ ان پر سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو مدد دی جائے گی، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی تورات عطا کی، اور ان کے بعد ہم نے پے در پہ پیغمبر بھیجے، اور ہم نے مریم کے فرزند عیسیٰ کو روشن نشانیاں عطا کیں، اور ہم نے پاک روح کے ذریعے ان کی تائید کی۔ تو کیا ہوا جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس لایا، وہ جنہیں تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے تو تم اکڑ گئے، اور بعضوں کو تم نے جھٹلا دیا اور بعضوں کو تم نے قتل کر دیا۔ جی ناظرین، آج کے سبق میں یہودیوں کے متعلق اور خصوصاً یہودی علماء کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خریدا، آخرت کی زندگی کے عوض آخرت کی زندگی انہوں نے قربان کر دی، ہمیشہ رہنے والی زندگی کو ضائع کر دیا، اور ایک فانی دنیا کے چند روزہ فائدے میں یہ لوگ پڑ گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو دنیا کی زندگی کو پسند کرے، ترجیح دے آخرت کی زندگی پر، تو فلا یخفف عنہم العذاب، ان پر قیامت کے روز عذاب بالکل ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی کوئی اور وسیلہ ان کے کام آئے گا، نہ ہی ان کی کسی طرف سے ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اس کے بعد معزز ناظرین، عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں پہ تورات دیے جانے کی بات ہے اور ان کو نشانیاں دیے جانے کی بات ہے۔ نشانیاں ان کو بہت ساری دی گئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام مادر ذات جو اندھے ہوتے ان کو بینائی عطا فرما دیتے تھے، اسی طرح کوڑوں کو شفا بخشتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، غیب کی خبریں بتایا کرتے تھے، ان کی روح القدس کے ذریعے مدد کی گئی۔ تو اس سے مراد، بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد جبریل امین ہیں، بعض نے کہا کہ اس سے مراد اللہ رب العزت کا وہ اسم اعظم ہے جس سے وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، بعض نے کہا یہ روح القدس سے مراد علم وحی ہے، کچھ نے کہا جبریل امین ہے جو وحی لاتے تھے، بعض نے کہا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو اپنی پاکیزہ روح ہے وہ اس سے مراد ہے۔ اسی طرح ناظرین اس کی مختلف تفاسیر ہیں روح القدس کی، جو ہم نے آپ کو اقتباس پڑھ کے سنایا تفسیر تفہیم القرآن میں سے۔ اس کے علاوہ پھر کہا گیا کہ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تم لوگ بہت سارے انبیاء کو جھٹلاتے رہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیا تھا ان لوگوں نے، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، بہت سارے انبیاء کو تم قتل کرتے رہے، زکریہ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریا، یحییٰ علیہ السلام، یہ سب انبیاء تشریف لائے، اور حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں کے درمیان تقریباً 4000 یا 70,000 انبیاء اور پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، جو سارے کے سارے دین موسوی کی تبلیغ کرتے رہے، اشاعت کرتے رہے، اور اسی کی تعلیمات کو آگے فروغ دیتے رہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تائید مختلف اوقات میں جبریل امین کے ذریعے ہوتی رہی ہے۔ تفسیر جلالین میں ہے کہ پہلے دفعہ ان کو نفخہ رحم مادر میں جو قرار پایا حمل،
اس وقت پھر بوقت ولادت ان کو شیطانی اثرات سے محفوظ رکھا گیا، پھر ساری عمر جو ہے وہ یہودیوں کے حملوں سے بچایا، اور آخر کار جب یہودی ان کو صلیب پر لٹکانے کے لیے لے گئے تو اللہ رب العزت نے ان کی شبیہ ان کے سامنے پیش کر دی اور ان کو بالآخر زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا اور بچا لیا گیا۔ ناظرین، یہ جو عیسیٰ ہے یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے مبارک، اور مریم کا معنی ہوتا ہے خادم۔ یہ آج کے اس سبق کی مختصر سی تفسیر تھی۔ آئیے ناظرین اپنے لیکچر کے آخری حصہ کی جانب چلتے ہیں، جس کا نام ہے حصۃ الحدیث، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان پڑھتے ہیں۔ ناظرین، یہ حدیث پاک ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان لکھ چکے ہیں، اب آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ عن النعمان بن بشیر، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قال، آپ نے کہا، قال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمنین، مومنوں کی مثال یا مومنین کی مثال، فی میں توادہم، محبت میں، و تراحمہم، اور رحم میں، و تعاطفہم، اور شفقت میں ایسے ہے، مثل الجسد، جیسے جسم کی مثال ہے۔ اذا اشتکا منہ، اگر شکایت ہو اس سے، عدون، کسی حصے کو، کسی ایک حصے کو، تداعی لہو، تو شامل ہو جاتا ہے یا مبتلا ہو جاتا ہے، لہو، اس کے لیے، سائر الجسدی، سارا جسم، بالسحری، بے خوابی میں، والحمى، اور بخار میں۔ جی ناظرین، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، اس کا بامحاورہ بھی ترجمہ میں سناتا ہوں۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومنین کی مثال ایک دوسرے کے لیے محبت میں اور رحم کرنے میں اور شفقت کا مظاہرہ کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے، چنانچہ جب جسم کے کسی بھی حصہ کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم بے خوابی اور بخار میں اس کا شریک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ آج کا ہمارا 42واں لیکچر تھا جو ہم نے مکمل کیا۔ تجوید میں ہم نے اگلے 3 مخارج پڑھے، مخرج نمبر 5، 6 اور 7، مخرج نمبر 5 قاف کا، مخرج نمبر 6 کاف کا، مخرج نمبر 7 جیم شین یا حروف شجریہ کا، اور سبق آج کے ترجمے کا اور تفسیر کا پڑھنے کے بعد ہم نے ایک حدیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ لکھی ہے، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارا آج کا 42واں لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ لا الہ الا اللہ الرحمن